بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ وہ بابرکت لمحہ ہے جس کا ہر مسلمان بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی رات کوئی عام رات نہیں بلکہ خوشیوں، رحمتوں اور انعامات سے بھرپور ایک خاص گھڑی ہے۔ جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص کرم فرماتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، تکبیرات پڑھنا اور اس کی عظمت کو یاد کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو نہایت آسان ہے مگر اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ عمل اللہ کے کلام اور اس کے مبارک ناموں سے متعلق ہے، اور جو شخص ان اعمال کو عید کا چاند نظر آنے کے بعد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ ذکر اس خاص رات میں کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، مالی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ اپنایا جائے نا تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کا چاند مبارک کہتا ہوں۔ اللہ کرے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں کا، کامیابیوں کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنے۔ ناظرین کرام، جب عید کا اعلان ہو جاتا ہے نا تو یہ صرف خوشی کا پیغام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے کہ آؤ آج کی رات مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ وہ رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے صبر، عبادت اور رمضان بھر کی محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہم نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ آج کی رات ہم اللہ سے اپنا حق مانگیں؟ جی ہاں، یہ وہی رات ہے جب اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے آج تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو وقت ملے سب کام چھوڑ دیں، وضو کریں، صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس کے بعد نفل نماز ادا کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور پھر ان وظائف کو ترتیب سے پڑھیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل صرف الفاظ کا نہیں بلکہ نیت اور یقین کا ہے۔ جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں تو دل سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنی غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، میری تمام پریشانیاں دور فرما اور میرے گھر کو برکتوں سے بھر دے۔ اگر آپ نے یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ کس طرح آپ کے حالات بدلنے لگتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل صرف ایک رات کا نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنی تقدیر بدلنے کا۔ جو لوگ اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ رات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو عید کے دن بھی اسے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ چاند رات کو ہی یہ عمل مکمل کریں کیونکہ اس وقت کی برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو موقع کو پہچان لیتے ہیں۔ آج کی رات بھی ایک ایسا ہی موقع ہے، اس سے ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید کی رات کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو بیدار رہ کے عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ ذرا غور کریں، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سب پریشان ہیں، کوئی رزق کے لیے رو رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ جب آپ چاند دیکھیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور ان لوگوں کی فہرست بناتے ہیں جو اس رات کو غفلت کی بجائے ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ ہم پورا سال دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن آج کی رات ہمیں آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔
آپ کا وضو مکمل ہو، لباس پاک ہو اور سب سے بڑھ کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، تو سب سے پہلے آپ نے سکون کے ساتھ وضو کرنا ہے اور پھر کسی صاف اور پرسکون جگہ پہ جا کے باادب بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو اپنے دل اور دماغ کو دنیا کی تمام فکروں سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں۔ اب سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرنا ہے، کیونکہ انہی کے صدقے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب ہوا، انہی کے وسیلے سے ہمیں عید کی خوشیاں عطا ہوئیں اور انہی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ درود پاک کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہیں، ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو سوچئے جب آپ اس بابرکت رات میں درود پڑھیں گے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ آئیے نیت کریں کہ ہم ثواب کے لیے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، 7 ٹائم مکمل توجہ اور ادب کے ساتھ۔ جب آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد اگلے عمل کی طرف بڑھیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ نے ہر قدم اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہوگا جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دوستو، اگلا مرحلہ نہایت اہم ہے۔ اس رات کے وظائف کی مکمل تفصیل اور ترتیب یہ ہے۔ نمبر 1، تکبیرات عید، یعنی آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سماعت فرما لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کی عظمت کا اعتراف ہیں اور اس رات کی سب سے بڑی پکار ہیں۔ ان تکبیرات کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کے ذہن سے دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ عید کی رات ان کی کثرت آپ کے پورے سال کے معاملات میں اللہ کی کبریائی اور برکت شامل کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفار کا، یعنی آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں یہ والے کلمات پڑھنے ہیں۔ کون سے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جو انسان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کی رکاوٹوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے بند راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ عید کی رات کا استغفار آپ کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے خیر و عافیت لاتا ہے۔ یہ توبہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یعنی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے استغفار کو یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل استغفار ہے۔ لیکن اگر میرے کسی بھائی کو یہ استغفار نہیں آتا تو میرے بھائیوں، آپ نے وظیفے کو نہیں چھوڑنا، آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ کو مکمل آتا ہے تو پھر آپ نے مکمل پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر ذکر الہی یعنی رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے یہ 2 مبارک نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ یہ اللہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جو مالی مشکلات اور بندشوں کا توڑ کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا رزاق کو پکارنے سے اللہ غیب کے خزانوں سے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے، جبکہ یا فتاح پکارنے سے ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے یا ملازمت نہیں مل رہی، رشتوں کی بندش ہے، تو ان ناموں کی برکت سے اللہ غیبی مدد فرمائے گا۔ یہ ذکر گھر میں برکت اور کاموں میں آسانی لانے کا سب سے آزمودہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا فتاح
ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں آپ نے ان دونوں ناموں کو بھی نا ملا کے پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ 100 مرتبہ یہ نام مبارک بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے چوتھے نمبر پر نا آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت اللہ کی خاص رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کو اس بابرکت رات میں پڑھنے سے نا گھر سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سورت انسان کی تقدیر میں خیر لکھنے اور رزق کی وسعت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اسے 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور مال و جان کی حفاظت کے لیے غیبی پہرے دار مقرر فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے سورہ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کو آج چوتھے نمبر پر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں آخری وظیفہ یعنی 5ویں نمبر پر رات سونے سے پہلے کا وظیفہ یعنی آپ نے سونے سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اسم اعظم پہ مشتمل دعا ہے جو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کا کلا ہے۔ یا حی یا قیوم پکارنا اللہ کی ابدی صفات کو پکارنا ہے جس سے ہر بگڑا ہوا کام سنور جاتا ہے۔ یہ دعا آپ کے اندرونی خوف اور بے چینی کو ختم کر کے اللہ پہ کامل بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ سونے سے پہلے اس سے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آپ کی پوری رات حفاظت میں گزرتی ہے اور اگلے دن کی فتوحات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ یہ محض وظائف نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مضبوط ذرائع ہیں۔ ذرا تصور کریں جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے، یہاں تک کہ اس عمل کی برکت اس کے ارد گرد رہنے والوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اب ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ آپ نے اس عمل میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے نا اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ اس بابرکت رات کے فیوز و برکات سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکیں اور کسی بھی خیر سے محروم نہ رہیں۔ آج کی رات آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اس عمل پر توجہ دینی ہے۔ گھر کے دیگر افراد کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اگر گھر کے تمام لوگ مل کے یہ ذکر کریں گے نا تو پورا گھر اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خوشی اور آسانی کا ذریعہ بن جائے؟ پھر فرمایا کہ اس سے خود بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بلکہ اپنے پڑوسیوں تک بھی پہنچاؤ، کیونکہ یہ ذکر غموں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ دوستو اب خود سوچیں جب ان کلمات کی یہ شان ہے تو اگر اسے اس خاص رات میں پڑھا جائے تو اس کی برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے اس عمل کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ یہ چاند رات کا خاص عمل ہے جو سختیوں کو ختم کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے اور زندگی میں خوشیاں لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نفسیاتی مسائل اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل پرسکون ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو آج کی رات اپنے دلوں کو اطمینان پہنچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیسے رزق کے ذرائع کھلتے ہیں اور کیسے آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس عمل کو سنجیدگی سے لیں، مکمل یقین کے ساتھ کریں اور پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گے نا تو وہ 10 قدم ہماری طرف آئے گا۔ جو بھی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جو بار بار کوشش کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے یہ عمل ایک نئی امید بن کر سامنے آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں اور عید کی رات ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، جگہ کو نہیں۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کو چھوڑا
اپنے آپ کو ایک عظیم نعمت سے محروم کرنا ہے۔ آج کی رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کو راضی کر لے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں تک وظائف کرتے رہتے ہیں مگر نتیجہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یقین کی کمی ہوتی ہے۔ آج آپ نے پورے یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے۔ اگر وہ چونٹی کی پکار سن سکتا ہے تو وہ آپ کی پکار کیوں نہیں سنے گا؟ آج کی رات ان کے لیے ایک خاص موقع ہے۔ اگر وہ اس موقع کو بھی ضائع کر دینا تو پھر شاید ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں۔ کس نے دیکھا ہے کہ اگلی عید کس کے نصیب میں ہے؟ اس لیے اس رات کو غنیمت جانے اور اپنی مغفرت کا پروانہ لکھوا لیں۔ سوچیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچے گا، وہ اس عمل سے محروم رہ جائیں گے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، تو کم از کم آپ اس عمل سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی نا ایک صدقہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو بتائیں گے اللہ آپ کے کاموں میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی رات آپ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے میرے بندو مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت کس طرح آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ آپ نے اس رات عبادت میں مشغول رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی رات ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کا دل کبھی نہیں مرتا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ ایک رات کی عبادت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر سکتی ہے۔ اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات بنا لیں۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو زندگی سے تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، مایوسی کفر ہے۔ آج بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی وہ عطا کرنے والا ہے، بس آپ نے سچے دل سے مانگنا ہے۔ ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہیں، ہم اس سے سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں اور ایسے اعمال کریں جو اس کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، اس سے مکمل ترتیب کے ساتھ کریں، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں تاکہ آپ کوئی اہم بات مس نہ کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس رات فضول ٹی وی پروگراموں، سوشل میڈیا کے بیجا استعمال اور گپ شپ سے پرہیز کریں۔ یہ چند گھنٹے آپ کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، انہیں بھی ذکر کی عادت ڈالیں۔ جب بچپن سے ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی نا تو وہ بڑے ہو کر ایک بہترین انسان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مشکل کو آسان فرمانے والا ہے۔ وہی ذات ہے جو بندے کی فریاد سنتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی رحمتیں اور برکتیں ہر ایک کے نصیب میں لکھ دے۔ بہت سے لوگ اس مبارک رات کی قدر نہیں کرتے، وہ اسے عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ کوئی بازاروں میں گھومنے نکل جاتا ہے، کوئی فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے خدارا اپنے قیمتی وقت کو پہچانے اور ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں جھک کے گزارے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے ایک نظم و ضبط میں گزارا، اب عید کی رات اس کا اختتام ہے، لیکن بندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف رمضان کے عابد نہیں بلکہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ جب ہم عید کی رات عبادت کریں گے تو اللہ فرشتے سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کو اب رمضان ختم ہو گیا تب بھی یہ میری یاد میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے پہ فخر فرماتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ وہ موقع ہے جو پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یاد رکھیں آج اجرت کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ آج بندہ جو بھی مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، چاہے آپ دن میں یہ عمل کریں یا رات میں، دونوں وقت قبولیت کے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دن بھی گزار دیا اور رات بھی غفلت میں گزار دی تو پھر محرومی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج ہی اس عمل کو مکمل کر لیں۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک خاص مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو بھی اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے نا وہ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس عمل کے بعد
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جب آپ اس نئے چاند کا آغاز کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، سکون آئے گا اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، ذکر و اذکار کروں اور آپ بھی اسی میں لگ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے گا، اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں کا، کامیابیوں کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب ایک بار پھر واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ تکبیرات پڑھنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے 100 مرتبہ ہی یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم سورہ قدر اور آخر میں سونے سے پہلے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب آپ یہ تمام عمل مکمل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پہ نازل ہوگا اور آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، یہاں تک کہ اس عمل کی برکت سے گھر کا ہر فرد خوشحال ہو سکتا ہے، تنگ دستی ختم ہو سکتی ہے اور پورے سال کے رزق کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، عید کی رات عبادت، دعا اور اللہ کے سامنے جھکنے کی رات ہے، یہ وہ موقع ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے ایک درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔